نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس طرح سے کھانے اور پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے، آنکھوں پر پابندی لگانا یہ بھی روزے کا تقاضا ہے، کانوں پر پابندی لگانا، زبان پر پابندی لگانا یہ بھی روزے کا تقاضا ہے، اسی طرح سے دل کو پابند رکھنا یہ بھی روزے کا تقاضا ہے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ آئے۔ دل اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اس دل میں اللہ پاک کی محبت ہو، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ میں کہیں بھی نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، آسمان و زمین میں نہیں سما سکتا، میں مومن کے دل میں سماتا ہوں، میں مومن کے دل میں آ جاتا ہوں۔ گویا کہ مومن کا دل وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات کا عرش اور مرکز ہے، اللہ پاک کی تجلیات مومن کے دل پر اترتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور اللہ پاک کی طرف سے انوارات وہ انسان کے دل پر اترتے ہیں۔ لیکن یہ جب آدمی کا دل صاف ستھرا ہو، دل پاک ہو، دل میں کسی کا کینہ، دل میں کسی کا بغض، دل میں کسی کی کھوٹ، دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، اگر یہ ساری گندگیاں دل میں موجود ہیں تو پھر دل میں اللہ پاک کی رحمت نہیں اترتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ارشاد فرمایا اس دل کی مثال گھر کی سی ہے، یہ اللہ پاک کی تجلیات اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی طرف سے اترنے والے انوارات کے لیے یہ گھر ہے، یہ ایک محل ہے۔ اور ارشاد فرمایا اگر اس دل میں کتے موجود ہوں گے تو اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے یہاں نہیں آئیں گے۔ اور ارشاد فرمایا حسد، کینہ، بغض، کھوٹ، نفرت یہ تمام بیماریاں یہ دل کے کتے ہیں، اور جب اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور دل کو دیکھتے ہیں تو دل جب خالی ان گندگیوں سے صاف ستھرا نہیں ہوتا تو اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی پاک رکھیں، دل کو بھی صاف رکھا جائے، اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہو تو وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو۔ ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، خاندان سے، مال سے، تجارت سے، ان سب چیزوں سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ ہر آدمی کو اپنا مال اچھا لگتا ہے، ہر آدمی کو اپنی اولادیں اچھی لگتی ہیں، ہر آدمی کو بیوی سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، لیکن یہ سب محبتیں اگر اللہ پاک کی محبت سے نیچے ہیں، کم درجے کی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جس دن یہ محبتیں اللہ پاک کی محبت پر غالب آ گئیں، زیادہ ہو گئیں، تو سمجھ لو کہ اس دن سے اللہ پاک کی محبت دل سے رخصت ہو جائے گی۔
اس لیے اپنے دل کا بھی روزہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کو بھی پابند کریں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کا غیر اس میں نہ آئے، اس میں اللہ کی محبت آئے، اور جو اللہ کی محبت آئے گی اس کے نتیجے میں پھر رمضان کے بعد اعمال کرنے آسان ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا اور نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے بیٹے، ایک بات آپ کو بتاؤں، اس کو لازم پکڑ لینا، اور وہ بات یہ ہے، اور وہ میری وہ سنت ہے جو میری بہت بڑی سنت ہے. بہت ساری سنتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہزاروں سنتیں ہیں، لیکن اس سنت کے متعلق جس طرح سے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے تاکید فرمائی ہے، ایسی تاکید کسی اور سنت کی نہیں فرمائی. اور ارشاد فرمایا کہ انس، ہو سکے تو میری اس سنت کو لازم پکڑنا. اور یاد رکھنا، انس جس نے میری اس سنت کو لازم پکڑا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور جانتے ہیں وہ کیا سنت ہے؟ ارشاد فرمایا وہ میری خاص الخاص سنت یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کا کھوٹ اور نفرت نہ ہو. یہ میری سنت ہے. جس نے میری اس سنت کو محبوب بنایا، جس نے میری اس سنت کو پسند کیا، اس نے مجھے پسند کیا، اور جس نے مجھے پسند کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو بھائی ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت ملے. اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی جنت میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور پڑوس ملے گا، تو ہر آدمی ایماندار اس کی تمنا کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے. تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کو مسلمانوں کی نفرت سے اور مسلمانوں کی کھوٹ سے پاک رکھنا. تو اس لیے اس مبارک مہینے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی پاک کریں. محلے میں، خاندان میں، جاننے والوں میں، جہاں آدمی ملازمت مزدوری کام کرتا ہے وہاں پر اس طرح سے ہو جاتا ہے، آپس میں نوک جھوک ہو جاتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، زبان سے سخت باتیں بھی نکل آتی ہیں، ہاتھا پائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے. یہ سب چیزیں انسان سے ہو جاتی ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ انسان کا مزاج اس طرح سے ہے، ہو جاتا ہے. غصہ آیا، بے قابو ہو گیا، ہاتھ چلانا شروع کر دیا، زبان چلانا شروع کر دی. لیکن مسلمان اس کے بعد اپنے دل میں مسلمان کی کھوٹ کو نہ پالے، نفرت کو نہ پالے. اور یاد رکھیے گا، اگر مسلمان کی نفرت دل میں ہوئی اور کسی مسلمان سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں اور 3 دن سے زیادہ گزر گئے قطع تعلق کرتے ہوئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے کہ ایسے شخص کی نمازیں سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، روزے اوپر نہیں جاتے، راتوں کا قیام اوپر نہیں جاتا. تو بھئی اتنی بڑی عبادت ہم کر رہے ہیں اور اتنے خیر کے اعمال کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے، یا یوں کہ جب یہ اعمال اللہ کے پاس پیش ہو تو اللہ پاک فرمائے کہ ان اعمال کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس کے دل میں فلاں کے بارے میں کھوٹ اور نفرت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو آدمیوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور جن 2 آدمیوں کے درمیان میں آپس میں نفرت اور ناراضگی چل رہی ہوتی ہے ان کے اعمال واپس کر دیے جاتے ہیں. ان کے اعمال کو لے جاؤ، اللہ پاک ایسوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. تو کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی بد نصیبی کی بات ہے. تو اس لیے دل سے معاف کریں. اور کبھی کبھی خیال آتا ہے غلطی بھی اس کی تو میں کیوں معاف کروں، میں معاف کروں گا، میں کیسے معاف کروں گا؟ غلطی بھی اس نے کی، قصور بھی اس کا ہے، معافی بھی میں مانگوں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ معاف کرنے سے تمہاری عزت گھٹے گی نہیں بڑھے گی، اور جس کی عزت گھٹ گئی وہ قیامت کے دن مجھ سے آ کے لے لے. معاف کرنے سے عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں. کتنی اہم بات ہے.
اور حلفیہ بیان دیا آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور حلفیہ میں یہ کہتا ہوں کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ اور فرمایا حلفیہ اور میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ سوال کرنے سے فقر کا دروازہ کھلتا ہے، غنا اور مالداری نہیں آتی۔ بھیک مانگنے سے، سوال کرنے سے، بندوں سے کہنے سے، مانگنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فرمایا حلفیہ میں یہ بات کہتا ہوں فقر کے دروازے تو کھلتے ہیں، غنا اور مالداری نہیں آتی۔ ان تین باتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلفیہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو دو باتیں کہ میں ضامن ہوں کہ معاف کرنے سے عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں، اور میں ضامن ہوں کہ خرچ کرنے سے مال بڑھے گا، گھٹے گا نہیں، تو پھر ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے دلوں کو کینے سے، بغض سے، نفرت سے پاک رکھو۔ اور جس مسلمان سے کوئی بھی ناراضگی ہے، تلخی ہے، تھوڑی زیادہ کسی بھی قسم کی، اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس چلے جاؤ، بھائی جو معاملہ میرے اور آپ کے درمیان کا تھا میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے بدلے آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ، ایک اللہ کے بندے کے ساتھ ایسا کیا، اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی عزت کی بات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص سے دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، اور تکلیف پہنچنا بھی بجا تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خرچ دیا کرتے تھے، ان کے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اذیت اور تکلیف پہنچی تو انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس کو نہیں دوں گا، نہیں خرچ کروں گا۔ اللہ پاک نے اس پر آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ اہل فضل، صاحب مال، صاحب تقوی، نیک لوگ، مسلمان، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنا خرچ دوسروں سے روک دے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر بھی کرو، دل سے بھی معاف کرو، زبان سے بھی معاف کرو، احسان بھی نہ جتلاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ کہ جب تم ایسا کرو گے، معاف کرو گے، خرچ کو بحال کرو گے تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوبارہ خرچہ بحال فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور یہ ارشاد فرمایا اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش تو فرمائے، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ تو قرآن و حدیث اور آیت کے آنے کے بعد ان لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ اپنے دلوں کو قرآن کے تابع کر دیتے تھے، اللہ کے حکم کو تابع کر دیتے تھے، اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے تھے۔ تو ہم بھی اپنا مزاج بنائیں، جی مانے نہ مانے، نفس چاہے نہ چاہے، لیکن اپنے نفس پر جبر کر کے اس رمضان میں اسی نفس کی تو اصلاح کرنی ہے۔ یہ روزہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ یہ نفس مغلوب ہو جائے، روحانی طاقتیں اوپر آ جائے، یہ روزہ ہے ہی اسی لیے۔ اور قرآن مجید میں حل بتایا کہ اگر کبھی اس طرح سے کرنے سے جب تم کسی کو معاف کرو تو کبھی کبھی تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ بھائی یہ تو بزدلی ہے، تو کیوں معاف کر رہا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان ایسا برا خیال ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، سمجھو کہ یہ شیطان ہے۔
تو اس لیے میرے عزیز دوستو اپنے دلوں کو مسلمانوں کی جانب سے پاک و صاف رکھیں. جس کے ساتھ ناراضگی ہے، قطع تعلق ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو اپنے ساتھ راضی کرے. سل من قطعک، جو قطع کرے اس کے ساتھ جوڑو. واعفو عن من ظلمک، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہیں. آخری بات، اگر آپ نے کسی کو معاف کیا اور آپ بار بار جا کے اس سے بات کر رہے پھر بھی وہ نہیں مائل ہوتا اور اس کے دل میں سختی آئی ہوئی ہے تو آپ اپنا حق ادا کرتے رہیں. ایک بار جائیں، 2 بار جائیں، 3 بار جائیں، سامنے آ جائے سلام کریں. آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، آپ قطع تعلق نہ رکھیں. سامنے آ جائے سلام کیجیے. اس کی خوشی ہے تو خوشی میں شریک ہو جائے، اس کی غمی ہے تو غمی میں شریک ہو جائے، اس کی پریشانی ہے خیر خبر پوچھ لیں. آپ اپنا یہ فرض ادا کرتے جائیں. اس کے بعد اس کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے. آپ کم از کم بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ کا دل صاف اور پاک ہو جائے گا اور اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز بنے گا. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان